السلام علیکم. یہ لیکچر کنٹینیویشن ہے پچھلے لیکچر کی، جس میں کہ ہم ہیٹنگ آف آئس واٹر کو ایکسپلور کر رہے تھے. ہم نے آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اچھا ہم کانٹینٹ کیا ایکسپلور کر رہے ہیں، اور جو وہ کانٹینٹ ہے چینجز آف اسٹیٹ وہ اس انویسٹیگیشن کے ساتھ کس طرح ریلیٹڈ ہے، کس قسم کی ہم آبزرویشنز اور میجرمنٹس کریں گے. We also touched upon some issues that we will encounter when we are actually conducting this experience with the children. اور اس کے علاوہ ہم نے we touched upon the different pedagogical approaches جو ہم استعمال کریں گے while we are teaching these concepts to the children. ہم نے ابھی تک کچھ ڈائریکٹ ٹیچنگ بھی کی ہے، اینڈ دیٹس امپورٹنٹ کمپوننٹ. وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم بالکل ڈائریکٹ ٹیچنگ کو نکال سکتے ہیں، وی کین ڈو اوے ود اٹ ایز وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین وی سیڈ کہ ناؤ وی ول امبارک آن واٹ وی کال اسٹرکچرڈ انکوائری، جس میں کہ ہم نے سوال تو خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے، فینومینا جو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، ہم نے پروسیجر کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور اب بچے جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے اور اپنا ڈیٹا خود کلیکٹ کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ڈیٹا اور اس آبزرویشن سے وہ کچھ انالیسز خود کر پائیں گے اور اپنی کنکلوژنز ڈرا کریں گے. سو چلیے لیٹس گو انٹو دا کلاس روم اینڈ سی دا فرسٹ سیگمنٹ. جائے گا بھی تو پڑھ لو گے. سب روم ٹیمپریچر نوٹ کر لیں کہ کیا ہے. ابھی روم ٹیمپریچر ہی ہے. اچھا ناؤ دیکھو گے کلیئرلی پڑھ سکو گے. All your thermometers should be okay. Is everybody done? You're the ones who are there. Read your instructions, everybody. Put down your names. Okay, are we all set? سب کے تھرمومیٹرز میں نے سیٹ کر دیے. اچھا آئیڈیلی تو ہم چاہیں گے کہ ہم نے بچوں کو بڑی ڈیٹیلڈ ورک شیٹس دی ہوئی تھی کہ جی یہ آپ کی لسٹ ہے ایکوپمنٹ کی، اور وہ سٹیجز کہ جی آپ نے اس طرح اسے سیٹ اپ کرنا ہے. لیکن ان بچوں کو کوئی پرائر ایکسپیرئنس اس طرح ڈیلنگ ود ایکوپمنٹ اینڈ سیٹنگ اٹ اپ پہلا نہیں تھا، اور بیکاز یہ تھوڑا سا نازک مٹیریل تھا اور ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس لیے ہم نے وہ جو سیٹ اپ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس فوٹیج میں، کہ ہم نے وہ سیٹ اپ ہر گروپ کو کر کے دیا. سو دیٹ از آلسو اے ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ. آئی مین آپ ماڈل تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ اچھا جی ہم نے اسٹینڈز یوز کیے فار تھرمومیٹرز، کہ جی بڑی کیئرفلی تھرمومیٹر کو ان کلیمپس میں فٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کلیمپس جو جکڑ لیتے ہیں تھرمومیٹر کو تاکہ تھرمومیٹر ٹوٹے نہ. سو وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے گروپس آف 3 میں بچوں کو آرگنائز کیا ہے، اینڈ وی ہیو ویو سیٹ اپ دا ایکسپیریمنٹل جو سارا ہے سیٹ اپ جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے بنایا ہے. Ideally, we would like to move to a stage where they can follow instructions and set it up themselves. تو ایک طرح کی ہمیں اس وقت ان کے لیے ایک ماڈلنگ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ ان کو اس وقت بہت سا جو ہے کام کرنا ہے، انہیں میجرمنٹس کرنی ہیں، آبزرویشنس کرنی ہیں. سو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ پھر غلط ٹریک پہ چلے جائیں یا اوور ویلم ہو جائیں. تو لیٹس موو آن to the next segment now. Today we are going to put all the skills that we've learned in the past classes
in practice, okay? You've got your stopwatches ready? Yes. And you are comfortable with your thermometers? Yes. They are all in on what are you going to be measuring your temperature in degrees centigrade or degrees Fahrenheit? Centigrade. And what is each little line equal to on your thermometer? 1 degree, okay? Do you all know that? Yes. If you don't know that, then you will get the wrong measurements for your experiment. So you all have to be very sure that you know that. You can see the 0 mark, and then above the 0 mark, it'll be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 till you get to the 10 mark. So the numbers are 0 and 10 and 20 and 30 and 40. And in between 0 and 10, you have each line represents 1 degree, which means 0, 1, 2, 3, 4 till you go to 10. 10 के ऊपर जो next division होगी वो क्या represent करेगी? 11 करेगी, फिर 12, फिर 13, फिर आप जाके 20 हो जाएगा. Are you all clear about that? एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स तैयार जब हो गए तो हमने एक ब्रीफ सा रिव्यू बच्चों के साथ किया अबाउट द मेजरमेंट्स दे हैड लर्नड, and as you see, you know, we're going over the temperature measurements, whether they're in centigrade or Fahrenheit, and in particular ये कि जो thermometer है उसकी जो divisions होती हैं, जो numbered नहीं होती, उनकी क्या कीमत है. You see, ये इसलिए भी ज़रा challenging हो गया है because आइडियली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 5th ग्रेड के बच्चे हैं और इन्होंने लेंथ वॉल्यूम मेजरमेंट्स तो की होंगी और एक्सपीरियंस हुआ होगा, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि एंड दिस इज़ अ सिचुएशन इन मेनी ऑफ आवर क्लासरूम्स एंड स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री कि जो रूलर है वो इस्तेमाल किया जाता है मार्जिन्स बनाने के लिए या सीधी लाइनें बनाने के लिए. इट्स नेवर एक्चुअली यूज्ड टू मेजर, क्योंकि अगर रूलर से हम लेंथ मेजरमेंट्स बच्चे करना शुरू करें तो वो जान जाते हैं कि अच्छा जी 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दरमियान में भी 10 डिविजन्स हैं और फिर उनकी क्या कीमत होनी चाहिए है. सो वो जो एक्सपीरियंस है उनको किसी किस्म का इस तरह का होता नहीं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वी हैव टू इंश्योर कि अच्छा ये वाकई समझ रहे हैं कि अच्छा अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके दरमियान में अगर इक्वल डिविजन्स हैं तो उनकी क्या कीमत है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट दिस प्रोसेस इज़ एसेंशियल, एंड जैसे जैसे वो इस्तेमाल करेंगे थर्मामीटर्स को और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, नेचुरली उनकी जो स्किल है वो पुख्ता होती जाएगी. ओके, अब हर ग्रुप में हमने अब आइस वाटर लेना है. थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें, अब हम आइस डालेंगे. ठीक है, अब हमने देखना है, हमने इसको हीट देनी है और हमने देखना है कि अच्छा क्या होता है फिर आइस को जब हम उसको हीट देते हैं. एंड वी आर गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर हाउ व्हेन इट चेंजेस विद टाइम. ओके, अच्छा, सो अब सब कुछ एक बच्चा तो कर नहीं सकता. तो एक बच्चे का काम है कि वो जैसे ही हम हीट देना शुरू करेंगे तो वो अपनी स्टॉपवॉच को चला देगा. तो एक बच्चे चार्ज लेगा स्टॉपवॉच का ग्रुप में और वो बताएगा कि अच्छा जी अब 30 सेकेंड्स हो गए हैं, अब 1 मिनट 30 सेकेंड्स हो गए हैं, अब 2 मिनट्स हो गए हैं, अब 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स हो गए हैं. यानी वो हर 30 सेकेंड के वक्फे के बाद अपने ग्रुप को बताएगा टाइम क्या है. ठीक है, तो एक इंचार्ज है स्टॉप वॉच के, एक इंचार्ज है टेम्परेचर को रीड करने के. इसलिए अपने ग्रुप में से जो सबसे कॉन्फिडेंट है अबाउट रीडिंग द टेम्परेचर, दैट पर्सन शुड रीड द टेम्परेचर. ओके, एंड देन यू कैन लर्न फ्रॉम दैट पर्सन. जो तीसरा बंदा है उसका काम है कि आपने डेटा रिकॉर्ड करना है, बाकी फिर उसका बाद में कॉपी कर लेंगे. लेकिन इस वक्त एक बंदे की जिम्मेदारी है कि वो डेटा रिकॉर्ड करे. ये हीटिंग आइस वाटर वाली टेबल है ना आपके पास, सबके पास है, लेकिन सिर्फ फिलहाल एक बंदा भरे, बाकी उसकी बाद में कॉपी करेंगे. ठीक है जी, ऑल राइट, ओके.
یہ سیگمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو خیر ہم نے بریف ریویو کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بچوں کو ذرا مشکل لگ رہی ہے، اتنا کچھ انہیں کرنا ہے، ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے. سو جو امپورٹنٹ چیز اس سیگمنٹ میں تھی کہ جی بچوں کے اسپیسیفک رول جو ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں کہ 3 بچے ہیں گروپ میں، ایک بچے کا کام ہے کہ وہ اسٹاپ واچ چلائے گا اور ٹائم پہ نظر رکھے گا، ایک بچے کا کام ہے کہ وہ تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر پڑھے گا، اور ایک بچے کا کام ہے کہ وہ یہ جو ریڈنگز ہیں وہ ان کو ریکارڈ کرے گا. سو 3 رولز ہیں. دیر از دا ٹائمر، دا کیپر آف دا ٹائم، دیر از دا ٹیمپریچر ریڈر، اینڈ دین دیر از دا ریکارڈر. تو یہ بھی اب بڑی ان کے لیے ایک ناول چیز ہے، ایز یو ول سی کہ ہاؤ دے پلے آؤٹ دیز رولس. تو ایک امپورٹنٹ چیز وچ وی ول مینشن اگین آلسو از دا فیکٹ کہ their impression or understanding of using a stopwatch is کہ جی آپ نے چھوٹے ٹائم انٹرولز میجر کرنے ہیں تو آپ نے اسٹاپ واچ کو چلانا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد بند کر دینا ہے جب وہ ایونٹ ختم ہو جائے گا. تو اب یہ جو وہ میجرمنٹس کرنے لگے ہیں اس میں انہوں نے اسٹاپ واچ چلا دینی ہے اینڈ دے آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ٹرن اٹ آف until the water has boiled. So that is a concept that they are having difficulty understanding, so which we will have to go over again and again. So let's move on to the next segment. And you can see that on that table it says time, which is in minutes and seconds. Where is your sheet beta? Aapko nahi mili? Oh, maine utha liya. Look, that is so, I'm so sorry. اچھا تو آپ شرما کیوں نہیں، آپ کہیں کہ جی میری شیٹ تو آپ دے دیں کم از کم. اچھا تو دیکھ ایک ٹائم کا کالم ہے، ہاں، اور ٹائم آگے بڑھ ابھی 2 منٹس 30 سیکنڈز لکھا ہے، آپ نے آگے پھر 3 منٹس لکھنا ہوگا. 3 منٹس کے بعد کیا لکھیں گے؟ اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ اچھا تو ابھی ہم یہ کافی ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، آپ دیکھیں گے وقت لگے گا اس کو. تو ایوری 30 سیکنڈز جو ٹیمپریچر دیکھ رہا ہے، سو ٹائم دیکھنے والا کہے گا ایک جب چلاتے ہو اسٹاپ واچ وہ 0 ہے دا مومنٹ یو سوئچ اٹ آن، اس وقت ٹیمپریچر آپ پہلے سے ہی دیکھ لو گے کہ کیا ہوا ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لو گے، ٹھیک ہے. پھر آپ 30 سیکنڈز کہو گے، جو ٹیمپریچر دیکھ رہا ہے وہ فوراً ٹیمپریچر پڑے گا کہ جی 3 ڈگریز، اور جو ریکارڈ کر رہا ہے اس کا کام ہے وہ آگے 3 ڈگریز لکھتے، اور سب کا کام ہے کہ ویسے وہ آبزرو کریں. ایک آبزرویشن والا خانہ بھی ہے نا کہ دیکھیں کہ اچھا وہ جو ہم نے پانی میں برف ڈالی اس کو کیا ہو رہا ہے. اچھا کیا خیال ہے آپ کا کیا ہوگا جب آپ ہیٹ دیں گے؟ اچھا پھر اب آپ نے غور، ہاں میلٹ، پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیسے میلٹ کر رہی ہے. ایک شاید سٹیج آئے کہ ایک دم کر جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ کرتی ہے، ایک شاید سٹیج آئے کہ سب پگھل جاتی ہے. تو اپنے آبزرویشنز میں وہ نوٹ کرنا ہے. وہ جو امپورٹنٹ مرحلے آپ کو نظر آئیں گے نا جب لیٹ سے برف بالکل پگھل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ غور کریں، اگر پانی زیادہ گرم ہوتا جائے گا، برف جب پگھل جائے گی اور پھر پانی گرم ہوگا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ فوراً اسٹیم نظر آ جائے گی کہ اس سے پہلے کچھ پانی کو ہوگا؟ ہے بوائل جب ہوتا ہے پانی تو پانی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ So then maybe you need to look out for the appearance of the first bubbles کہ وہ کہاں ببلز فارم ہو رہے ہیں، ببلز فارم ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، اور ہوئے تو کدھر ہوئے؟ پانی کی سطح، آئس واٹر ہم اس لیے کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہوا ہے، اس کی سطح پہ ہوئے یا کہ نیچے سے ہوئے، کون سے حصے میں سے ببلز فارم ہوئے. تو وہ جو آبزرویشنز ہے نا وہ آپ نے جیسے جیسے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہر 30 سیکنڈز بعد آپ آبزرویشنز لکھیں، ہو سکتا ہے 4-5 منٹ کچھ نہ ہو تو آپ پھر نیچے وہی ایک لائن ڈال سکتے ہیں، میننگ کہ اٹس دا سیم یو نو when you, or you can just put down same SAME کہ nothing has changed. But when something changes then at that particular temperature note that down. Are you with me? Yes.
اچھا، یہ اس سیگمنٹ میں ہم نے دو چیزیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کی. ایک تو جو ہم نے ان کو ورک شیٹ دی ہے، جو ان کی ریکارڈنگ شیٹ جو ہم سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں، اور ہم نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جو اس کا لے آؤٹ ہے اسینشلی وہ ایک ٹیبل ہے، لیکن انہیں اس قسم کی عادت نہیں ہے اس طرح ٹیبلز کو بھرنے کی. سو انہیں ذرا یہ کلیریفیکیشن بتائی جا رہی ہے کہ جی اس طرح ایک کالم میں آپ کا ٹائم ہے اور ہر 30 سیکنڈز پہ آپ نے ٹیمپریچر کو میجر کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آبزرویشنز بھی کرنی ہے. اچھا، اب ایسے کہ بیکاز یہ اتنی ناول چیز ہے بچوں کے لیے کہ جی آپ فینومینا کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر اور جب آبزرو کریں تو دین یو ہیو ٹو بی لوکنگ آؤٹ فار انٹرسٹنگ ہیپننگز اور فیچرز، کہ ذرا سی ون نیڈس ٹو گیٹ دیم ٹو اسٹارٹ تھنکنگ. تو جو بچوں کے ساتھ اس کے بعد ڈسکشن ہوئی کہ جی آپ کی آبزرویشنز کس قسم کی تھیں، واٹ یو نیڈ ٹو نوٹ از کہ انہیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ واٹ دے ول آبزرو. انہی سے سوال پوچھے گئے بیسکلی 3 questions کہ اچھا جی وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ when now they will begin to heat this ice and water, what's going to happen. So بچوں نے خود ہی کہا کہ جی برف پگھلے گی. تو ذرا سی ان کو تاکہ دے آر آن دیئر ٹوز، اگر عادت پہلے نہیں ہے اس طرح آبزرو کرنے کی، تو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے برف پگھلے، لیکن اگر وہ پگھل رہی ہے تو یو نیڈ ٹو واچ آؤٹ کہ بہت جلدی پگھل گئی یا آہستہ آہستہ پگھلی. فوکس آن دا چینجز دیٹ ور ہیپننگ. لائک وائز ان سے پوچھا گیا کہ اچھا جی پھر ایٹ سم پوائنٹ اگر آپ ہیٹ کرتے رہیں گے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھل جائے گی، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو ہیپن. پھر بچے کسی نے کہا کہ جی وہ تو اسٹیم بنے گی. اچھا، سو دس از بوائلنگ از اے ویری کامن ایکسپیرئنس. اب چولہے پہ پانی رکھ کے گرم کرو. سو اگین دین ون ہیڈ ٹو بیک ٹریک اینڈ سے کہ اچھا صرف اسٹیم ہی بنیں گی، اس سے پہلے بھی کچھ ہوگا. سو دین couple of children said کہ جی وہ بلبلے بنیں گے. سو اگر بلبلے بنیں گے تو پھر یو نیڈ ٹو لک آؤٹ کہ جی کب بن رہے ہیں، کہاں بن رہے ہیں، واٹ آر دیئر سائزز. سو one's not putting, as we say, words in children's mouth, کہ ہم انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ جی آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کیا ہوگا، بیکاز انہیں وہ بیسک اسٹیجز پتا ہیں. بٹ واٹ یو وانٹ them to do is look out for those important changes. ایک دو دفعہ اس طرح وہ ایکٹیویٹیز کریں گے اور ہم ایسے سوال پوچھ کے ان کی اٹینشن کو فوکس کریں گے، جیسے ہم نے when we were talking of practices and we were saying observational skills کو کیسے improve کرنا ہے by asking attention focusing questions. So ہم ایک طرح کی ان کو prepare کر رہے ہیں کہ اچھا جی اب جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ٹائم پہ نظر رکھنی ہے اور ٹیمپریچر میجرمنٹس کرنی ہے، پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ at those different stages کیا ہو رہا ہے. تو جو ٹائم اور ٹیمپریچر کا غور کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں دیکھنا، اور جو ریکارڈ کر رہا ہے اس کا کام ہے پھر یہ ٹیمپریچر بھی ریکارڈ کرے گا اور آبزرویشنز بھی ریکارڈ کرے گا. یہ سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ ابھی ٹائم ہے سوال پوچھنے کا، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے پانی کو گرم کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم اس پروسیس کو ریورس نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے نہیں جی ہم نے پھر سے کرنا ہے. پھر سے کرنے کا مطلب ہے پانی کو گراؤ، بیکر کو ٹھنڈا کرو، تھرمامیٹر کا ویٹ کرو کہ واپس ٹیمپریچر اس پہ جائے. So we can't do that. We don't have that kind of time. اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں بیسکلی ان کے جو 3 مختلف رولز ہیں ان کو دوبارہ ان پہ بات ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت نئی ہیں بچوں کے لیے، خاص طور پہ یہ جو ہے ٹیمپریچر میجرمنٹ ود ٹائم، اور ان کی شکلوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی وہ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کوئی ایشوز ہیں تو ابھی پوچھیے، سمپلی بیکاز ایز آئی ایکسپلین ٹو دیم دیٹ اس پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ میں کیونکہ ہم نے حرارت دینی ہے، ونس وی اسٹارٹ ہیٹنگ اٹ، تو پھر اگر ہم اس وقت رکیں گے اور
اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اور اب ہم ریپیٹ کرنا چاہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم انتظار کریں گے کہ وہی پانی ٹھنڈا ہو, تھرمامیٹر گوز بیک ٹو روم ٹیمپریچر وغیرہ وغیرہ. اینڈ سو وی آر ٹولڈ کہ جی ہماری جو لمیٹیشنز ہیں ہم اس کو ریپیٹ کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوگا. تو کیا ٹائم کا کیا کرنا ہے؟ دیکھو ٹائم کا یہ کرنا ہے کہ جب آپ ٹیمپریچر نوٹ کر لیں گے برف والے پانی کا تو پھر آپ کہیں گے جی ہم تیار ہیں, اب ہمیں ہیٹ کا سورس ہمارا اسپرٹ لیمپ دے دیں. جیسے ہی آپ وہ اسپرٹ لیمپ رکھنے سے پہلے وہ آپ کا زیرو ٹائم ہے, آپ دیکھ لیں ٹیمپریچر کیا ہے. جیسے ہی آپ وہ اسپرٹ لیمپ نیچے آگ نیچے رکھیں گے تو آپ اس کو چلا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو چلاتے یہ ڈی جو ہے یہاں سب کو یاد ہے, یہ جو ڈی ہے اس طرف اس سے چلاتے ہیں تو وہ ہاں. اور بند ابھی کرنا نہیں ہے, بند تو شاید آدھا گھنٹہ 40 منٹ نہ کرنے کی ضرورت پڑے. تو ویل ہیو ٹو کیپ واچنگ. تو چلا دیں گے تو چل پڑا نا. اور اب بس یہ ابھی تو 4 سیکنڈ ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بڑا وقت اس طرح نہیں کہ ایک دم مصیبت پڑ جائے گی, پر آپ دیکھ ہی رہے ہو کہ 11. اچھا جب 30 سیکنڈ ہوئے اپنے وارن کر لو, جو ٹیمپریچر دیکھ رہا ہے اسے کہو اچھا 25 سیکنڈ ہو گئے ہیں, ذرا دیکھو کیا ہے ٹیمپریچر, تاکہ اسے پتا ہو کہ اس کا دیکھنے کا وقت قریب آ رہا ہے, اس کو بھی کوئی وارننگ ملے نا. تو کوئی 25 سیکنڈ کے قریب اس کو بتا دو, اینڈ دین سے 30 seconds now. وہ تو آگے چل رہا ہے آپ کا ٹائم, آپ اس کو سٹاپ نہیں کر رہے, تو وہ تو آگے چلتا جائے گا. when you see say 25 warner کہ 25 seconds ہو گئے ہیں, then say 30. تو ہو سکتا ہے آپ انسان ہیں ذرا آگے پیچھے ہو جائے, اٹس اوکے, قیامت نہیں کوئی آ گئی, بٹ یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ, بند نہیں کرنی ہے, یہ چلتی جائے گی. اب اس کے بعد کیا آئے گا, 1 منٹ آئے گا. اب اس کو وارن کر دینا کہ 56 seconds ہو گئے ہیں, 55 seconds, because a minute is after that, 1 minute. Then tell her 1 minute. Are you with me? اب اسی طرح پھر 1 minute 30 seconds ہو جائیں گے. So in response to my question کہ جی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا, so this child gets up and not surprisingly says کہ جی پھر آپ ٹائم کے بارے میں پھر بتا دیں. سو وہ ویژول تو آپ نے سارا دیکھ لیا ہے, where I'm trying to explain to them کہ جی جن ٹائمز پہ آپ نے ٹیمپریچر نوٹ کرنا ہے, اور جیسے کہ ہم نے ڈیمونسٹریشن میں بھی میں بولتی جا رہی تھی کہ اچھا جی اب 27 سیکنڈز ہوئے ہیں, اب 28 سیکنڈز ہوئے ہیں, تاکہ ہم وہ جس پوائنٹ پہ ہم نے اگر 30 سیکنڈز پہ میجرمنٹ کرنی ہے تو ہم اس سے کچھ سیکنڈ پہلے اپنا تھرمامیٹر دیکھنا شروع کر دیں. اچھا اب ایک اکیلا بندہ جب کر رہا اس کے لیے تو یہ کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو. لیکن یہاں بھی آلدو ٹیمپریچر تو کسی اور بچے نے لینا ہے, پر اسے بھی تیار ہونا چاہیے کہ اچھا جی آئی ہیو ٹو ریڈ دیٹ ٹیمپریچر آف, اور ابھی ذرا انہیں ٹائم لگتا ہے. سو اگر انہیں 5-6 سیکنڈ پہلے کی وارننگ ہو جائے, کیونکہ اتنی جلدی ٹیمپریچر بدلتا بھی نہیں, تو وہ پھر اس پہ فوکس کر جاتے ہیں تھرمامیٹر پہ کہ اچھا بھائی 25 سیکنڈ پہ کیا ہوا, تو 5 سیکنڈ کے بعد وہ یا وہیں رہے گا یا زیادہ سے زیادہ 1 ڈگری اوپر گیا ہوگا. سو وہ جو ایکسپلینیشن تھی انہیں پھر دوبارہ دی گئی, اینڈ یو کین سی دیٹ دا چائلڈ از سیٹسفائڈ. اینڈ اس بچی کے کانٹیکس میں اور کچھ گروپس کے کانٹیکس میں بچوں کو پھر میجرمنٹ آف ٹائم کے اور ٹیلنگ دیٹ آؤٹ ٹو دیئر ٹیمپریچر ریڈر کوئی ایشوز نہیں ہوئے. There were some groups جن میں ایشوز ہوئے, and it's very important to talk about those, and which we will later. تو آپ اپنے کالم پہ آگے یہ بھر سکتے ہیں اس کو, 2 minute 30 second ہے, پھر 3 minutes آئے گا, 3 minute 30 seconds. So you can fill that up if you like. You can fill it up beforehand. Do you understand? Yes. Does everybody understand? Yes. Shall I give you 5 minutes to just fill that up? Do you understand what I'm talking about? یہ ہاں آگے لکھنا ہے, وہ آپ کو بتائے گی, یہاں نہیں, آپ نے ادھر لکھنا ہے نا. 2 minutes, پھر اس کے 2 minutes 30 seconds کے بعد کیا ہوگا, 3 minutes, ہاں پھر کیا ہوگا, 3 minutes 30 seconds. تو آپ بس
تیاری کرتے جانا کہ جی اگلے کی ابھی ضروری نہیں آپ کے پاس ٹائم ہوگا یا ابھی لکھ دو جیسے جی چاہے. اب جو کر رہے ہیں کس نے لکھنا ہے تو پھر آپ ہی لکھو, اس کو آپ گائیڈ کر سکتے ہو, گائیڈ کر سکتے ہو. ہاں یہ کیا آپ نے یہاں کیا لکھ دیا؟ تو آپ یہاں سے چلے نا, آگے چلتے جائیں, لکھیں آگے کیا آئے گا. 2 منٹس 30 سیکنڈس کے بعد کیا آئے گا؟ 3 منٹس. اس کے نیچے کیا آئے گا؟ 3 minutes 30 seconds. ہاں. So keep filling that up, and then you can also fill all of this up. Wait till the time. Do you know how to use the stopwatch now? Do you understand? ہم نے بند نہیں اب کرنی, ایک دفعہ چل پڑی تو بس چل پڑی. اس سیگمنٹ میں ناؤ ویو مووڈ آن ٹو فلنگ آؤٹ دا ٹائم کالم. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی ریکارڈنگ شیٹ ہے, ایز آئی مینشن بیفور, ان کے لیے ایک یہ نئی چیز ہے اور بچوں کو تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی لگ رہی ہے, بیکاز یہ ان کے لیے شاید چیلنجنگ اس وقت ہو کہ وہ ساتھ ساتھ ٹائم بھر رہے ہیں, بیکاز 0 سے 2 منٹس 30 سیکنڈس تک تو ٹائم بھرا ہوا ہے. سو دے آر بینگ انکریجڈ کہ جی آپ اگر چاہیں تو آپ اس وقت اپنے ٹائم کالمس کو بھر لیں. اینڈ ویو ہیڈ دس ڈسکشن کہ اچھا پھر 2 منٹس 30 سیکنڈس کے بعد کیا آئے گا, پھر 3 منٹس ہوگا تو اس کے بعد کیا آئے گا. سو دے انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے ٹائم کی پروگریشن کیا ہے, کہاں کہاں ہم نے نوٹ کرنا ہے ٹیمپریچر. لیکن جب انہیں کہا گیا کہ کافی ساری لکھ لیں ٹائم کی پہلے سے ریڈنگز, اینڈ دین یو کین ایڈ آن لیٹر, تو وہاں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ کچھ بچوں کو کنفیوژن تھا کہ کیونکہ ہم نے 2 سیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بنائے ہوئے ہیں آف دیز میجرمنٹس کے, یعنی ٹائم ٹیمپریچر آبزرویشنس کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے سیگمنٹ, اور پھر ٹائم ٹیمپریچر آبزرویشن کا ایک اور اسی ٹیبل میں ہم نے شامل کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ پہلے پورا نیچے پہلا کالم جو ٹائم کا ہے, when you finish with that then you can start the other time column again. But then کچھ بچوں نے سوچا کہ نہیں بس اب یہ یہیں ختم ہو رہا ہے تو ہم دوسرے جو ٹائم کالم, دوسرا ٹائم کالم دیا گیا ہے, ہم وہاں سے شروع کر دیں. So these types of things need clarification. When I saw children doing that, I thought maybe one should not have put them together like this, تاکہ ان کو confusion ہی نہ ہوتا. But they got the sense of it. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ جو گروپس میں وہ جو ریکارڈر بچہ ہے جس کا رول ہے ٹو بی دا ریکارڈر, وہی پھر وہ ٹائم کی انٹریز جو ہے وہ کر رہا ہے. And then I'm going to اب نظر آ رہا ہے تو ذرا ہلا سکتے ہو. اوکے, اگر دیکھو اگر مشکل ہو رہی ہے سٹینڈز میں سے ٹیمپریچر دیکھنے کی تو میں نکال دوں سٹینڈز میں سے, نظر آ جائے گا. اچھا اوکے, اب میں نے ڈال دیا ہے تمہارے تھرمومیٹرز کو اس کے اندر, آئس واٹر کے ڈال رہی ہوں. اب تم دیکھو کہ اس ریڈ لائن کو کیا ہوتا ہے, اور اب انتظار کرنا ہے کہ جب یہ ریڈ لائن رک جائے تو پھر ہم ٹیمپریچر دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. نہیں ابھی سٹارٹ نہیں کرنا, جب ہیٹ دیں گے تو سٹارٹ کریں گے, ابھی تو نہیں سٹارٹ کریں. ابھی تو صرف دیکھو کہ یہ آئس واٹر کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے, ہیٹ ابھی کیا ہوگا اس کو. ہاں جی, میٹل کی یا جالی کی, تو کیا کہہ رہے ہو,
اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ یہاں سے آ رہی ہے نا وہ زیادہ تیز نہ لگے اور پھیل کے لگے نا. پہلے یہ اگر گرم ہوگا تو ساری طرف ہیٹ پھیل جائے گی نا, تو صرف ایک جگہ نہیں لگے گی, تو ایک تو پھیلے گی, ٹھیک ہے نا, تو پھر ایک جگہ زیادہ تیز ہیٹ نہیں لگے گی, پھیل کے لگے گی وہ ساری طرف. یہ میٹل ہے نا, میٹل میں سے تو ہیٹ بڑی جلدی پھیلتی ہے نا, تو وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہموار ہو جائے گا نا. سمجھ آیا؟ یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اوکے, ناؤ لیٹس سی what happens. اچھا جی, اب ہم آ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ناؤ ایڈنگ دی آئس اینڈ لٹل بٹ آف واٹر ٹو دا بیکرس. ہم نے برف اب ڈالنی شروع کی ہے. پہلے ابھی ایک پریلیمنری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, پھر اس کو سیٹ اپ کرنے میں بھی ہمیں وقت لگا. سو I would have preferred that we would have started earlier on because, as I say, it takes time to reach the boiling stage. But nonetheless, I felt it's important کہ ہم وہ boiling stage پہ نہ بھی اگر پہنچے تو بچے کم از کم یہ جو میجر کرنے کا اور ٹیکنگ ریڈنگز اور ریکارڈنگ کا ایک ان کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ کم از کم شروع ہو جائے. So as you can see کہ in this segment essentially we've added ice to the beakers at all the workstations, and اس میں پھر ہم نے thermometer ڈالا ہے. And one of the challenges جب ہم نے یہ کیا اور ہم نے استعمال کیے stands جس کے ساتھ thermometers connected ہیں کہ جی وہ جہاں thermometers clamped ہیں وہاں جہاں سے انہیں پکڑا ہوا ہے thermometer کو, وہاں اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ بچوں کو کلیئرلی نظر آنی چاہیے ہیں تاکہ وہ میجرمنٹس ٹھیک لے سکیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بٹ یو نیڈ ٹو لک آؤٹ فار دم. تو ایز آئی ایم گوئنگ اراؤنڈ وچ از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ, میں نے اس سے پریویس لیکچر میں ذکر بھی کیا کہ ایک جو میں گروپ پہ گئی اینڈ اندر گروپ آلسو مینشن دیٹ کہ وہاں ایک بچے نے پوچھا کہ یہ جو ہم نے یہ رکھا تھا نا ٹرائی پوڈ اور اس کے اوپر پھر ہم یہ رکھتے ہیں وائر گوز, تو اس بچی نے پوچھا پھر کہ ہم یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. Now normally I would have said کہ اچھا well you need to think about it, but that would mean another extended discussion on the properties of such materials. So ideally as I say کہ بچوں کا پرائر ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے اور کچھ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, بٹ آئی جسٹ فیلٹ کہ اچھا اس وقت اتنا کچھ وہ اور سیکھ رہے ہیں کہ اگر میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں اینڈ دے کین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. سو آئی ایکسپلین ٹو ہر کہ جی اس کو رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک وائر گوز ہے, میٹل کی چیز بنی ہوئی ہے, اور یہ بچوں کے ایکسپیرئنس میں ہے کہ اگر جو میٹل کی چیز بڑی جلدی گرم ہو جاتی ہے. سو دے ور ایکسپلینڈ کہ بھائی نیچے سے جب آپ ہیٹ دیتے ہیں تو پھر جب یہ میٹ جو ہے یہ گرم ہوگا تو ہیٹ تو آپ یہاں دے رہے ہیں رائٹ ان دا سینٹر آف اٹ, لیکن کیونکہ اس میٹالک چیزوں میں ہیٹ بہت جلدی پھیلتی ہے تو اٹ ول اسپریڈ آل اوور. ایکسپیکٹیشن از کہ اٹ ول اسپریڈ مور اور لیس ایونلی, آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے, تاکہ جب ہم بیکر رکھتے ہیں اس کے اوپر تو بیکر کی صرف یہاں سینٹر میں ہی اس کو ہیٹ نہیں ملتی, پر ہم کوشش کر رہے ہیں کم از کم اس سے بہتر سچویشن ہو جاتی ہے rather than not having anything at all کہ جو ہیٹ ہے وہ ساری جگہ پھیل جائے گی. سینٹر میں پھر بھی ذرا زیادہ ہیٹ ہوتی ہے بیکاز کانسٹنٹلی وہاں سے جا رہی ہے, بٹ اٹ کیپس موونگ outwards all over the mat. تو but that can lead to other interesting discussions and other interesting investigations indeed about materials. ابھی تو ہم and heat transfer, ابھی تو ہم صرف changes of state کی بات کر رہے ہیں, پر heat transfer یعنی heat جو ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے, کن مختلف طریقوں سے منتقل ہوتی ہے. This can be the starting point of such an experience کہ کہاں کہاں اپلیکیشن ہوتی ہے. پھر ہم مٹیریلز کو استعمال کرتے ہیں جو بہتر ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں, جو نہیں ہیٹ کو ٹرانسفر کرتے وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں. سو دس از جسٹ اے کامنٹ آن دی اسائڈ کہ ایک دفعہ بچے شروع کرتے ہیں نا کوئی چیز ایکسپلور کرنا,
تو اس سے نئی اپرچونٹیز نکل آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹس کو ایکسپلور کرنے کی. اچھا جی, سو ناؤ لیٹس موو آن. اب ہم نے برف تو ڈال دی ہے, سو لیٹس موو آن اینڈ سی کہ اچھا جی جب ہم میجرمنٹس کمنس کرتے ہیں تو کیا سین ہے. ریڈی ہے فار ہیٹ ٹو بی اپلائیڈ. تو وہ جو زیرو والا آپ کا ہے نا, زیرو ٹائم جو ہے 0 منٹ, اس کے آگے یہ جو آپ ٹیمپریچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لکھ دیں. میری مرضی تو یہ کہ سب کی فلیمز کا ایک ہی سائز ہونا چاہیے, بٹ اوکے. اچھا جی, اس میں اب وہ ہم ہیٹنگ سٹیج پہ, اب we've got to the heating stage now, and as you can see I'm lighting the spirit lamps for the children and trying کہ جی جو وہ سائز ہے وہ جو دھاگے کا وہ وک کا جو اس میں ہے وہ ایک طرح کا ہو. And as you can see that the flames are not very high because this is their first experience and I don't want to take any chances with them. But جو ایک چیز میں بچوں کو کوشن کر رہی ہوں, جیسے میں ان کو اسپرٹ لیمپس ان کے ورک اسٹیشنس پہ دے رہی ہوں, کہ میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ جی آپ نے اپنی جو اسٹاپ واچ ہے وہ اس وقت چلانی ہے جب آپ کا جو اسپرٹ لیمپ ہے آپ کو مل جاتا ہے اور آپ ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آف کورس another important point which I also mentioned in the earlier lecture is کہ جی اس سے پہلے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے جہاں کہ وہ اسٹیبلائز کر گیا ہے تھرمومیٹر, وہ آپ کا اسٹارٹنگ ٹیمپریچر ہے. دیٹ از دا ٹیمپریچر ایٹ 0 seconds when you start your stopwatch. This is also a concept جو پریکٹس کر کے ہی ان کو اب سمجھ میں اس کی آئے گی. 25 seconds ہو گئے ہیں. 25 seconds. 30 seconds ہو گئے تب 25. 30 seconds ہو چکے. 30 seconds میں کیا ہے ٹیمپریچر 0. ذرا سا فرق پڑ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. Let's bring it in carefully. 0.2. اچھا جی, اس میں اب پروسیس شروع ہو گیا ہے. بچے ٹائمنگ کر رہے ہیں, ٹیمپریچر میجر کر رہے ہیں. آن دا ہول آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ابزاربڈ ہیں اس سارے چکر میں, لیکن اس وقت ان کا فوکس وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن اس وقت ان کی جو ٹاسکس ان کو اسائن کی گئی ہے نا کہ اچھا ٹائم کو بھی دیکھنا ہے, ٹیمپریچر بھی میجر کرنا ہے, ریکارڈ بھی کرنا ہے. سو اس وقت وہ ان ٹاسکس کو اکمپلش کرنے میں زیادہ انگیجڈ ہیں. سو ایز آئی واکڈ اراؤنڈ آئی کوڈ سی کہ اس وقت آبزرویشنس تو کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ریلیکس طریقے سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, ایک فینومینن کو آپ کے سامنے ایونٹس انفولڈ کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, تو ون کین سی کہ اس وقت تو دے آر سو بزی ٹرائنگ ٹو ڈو دیئر جابس کہ شاید ابھی ان کو وہ اپرچونٹی جو ہے سوچنے کی ساتھ ساتھ نہیں ابھی مل رہی. بٹ واٹ آئی ایم ہیپی ٹو سی از کہ ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم دے آر میکنگ a very good effort and most of them are doing a pretty good job.
ऑब्जर्वेशन में क्या है? पहले हुआ ही नहीं है, फिर बाद में slowly क्या आइस मेल्ट कर रही है? Yes, So then say its ice is melting and beta, this is not 0.2, this is 2. This is 4, 5, 8, ये 12, 12, 13 है. अच्छा बेटा ये हिल गया है ना, बीच में रखो इसको. हो गया. अच्छा और ये बेटा 1 पॉइंट नहीं है, ये आपका ये है 10, ये है 20. तो आप दरमियान में जो पढ़ रहे हैं जो भी है वो 15, 16, 17 है. हमने सारी तो हम आपको फुटेज इसमें नहीं दिखा सके, but what we want to share with you is also the issues that the children are encountering. As we say, on the whole, considering that they've had a very short exposure to all these skills and now they are multitasking and doing all of this work, I'm very pleased with their performance. लेकिन दो ग्रुप्स में हमने जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर किए वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. एक जो प्रॉब्लम था वो ये था, जैसे एज आई सेड, कि ये जो आइडिया था कि जी हमने स्टॉप वॉच चला देनी है पर उसको हमने बंद नहीं करना. यू नो द नोशन कि जी अगर स्टॉप वॉच अब चलाई है तो उसको बंद करना है, वी हैव टू टाइम समथिंग, बट व्हाट वी आर टाइमिंग इज एक्चुअली समथिंग दैट्स गोइंग टू टेक अबाउट 20 to 30 minutes, और हम एक्चुअली वक्त के साथ साथ देखना चाह रहे हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. सो एक ग्रुप ये कर रहा था कि वो 30 सेकंड्स अगर हुए तो उन्होंने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी, फिर चला दी, फिर उन्होंने स्टॉप वॉच फिर आफ्टर एवरी 30 सेकंड बंद कर दी. सो इन अदर वर्ड्स वो जो टाइम की कंटिन्यूस प्रोग्रेशन है वो तो फिर ऑब्वियसली दे वर नॉट डूइंग दैट, दे वर नॉट टाइमिंग इट प्रॉपर्ली. तो एक तो वहाँ में इशू आया कि उन्हें समझाना पड़ा कि अगर आप स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं और फिर अगर आप दोबारा चलाएंगे तो जब से आपने शुरू ओरिजिनली की थी, व्हेन यू पुट योर स्पिरिट लैम्प इन देयर, तो वक्त तो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, तो योर स्टॉप वॉच विल नॉट बी गिविंग द करेक्ट टाइम. So that's a little concept that they need to understand कि जी हमने हमारा जो starting point है वो जब हमने spirit lamp रखा तो उस वक्त है और बस अब टाइम चलना शुरू हो गया है. So एक ग्रुप के साथ we just had that issue with one group, the others were doing okay. फिर जो हमने आपको विजुअल में भी दिखाया कि एक ग्रुप जो था, जब I was walking around and watching कि अच्छा अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो यही वाली बात है कि जी कहने को जब वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो आप सही बात कर देंगे. व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट द डिविजन्स ऑन द थर्मोमीटर कि जी बिटवीन 10 to 20 डिग्रीज देयर आर 10 इंटरवल्स, सो ईच डिवीजन इज वर्थ, या उसकी कीमत 1 डिग्री सेंटीग्रेड है. लेकिन एक ग्रुप को मैंने देखा कि जब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, उसकी कीमत उन्होंने कर दी 0.1 डिग्री. सो अगर 10 डिग्रीज के बाद टेम्परेचर वो लिख रहे हैं तो वो 10.1 है और 10.2 है. मतलब दे हैवंट रियली थॉट थ्रू कि अच्छा अगर 10.1 10.2 है तो हमने फिर जो अगला नंबर 20 है उस तक कैसे पहुंचना है. सो मे बी देयर सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन बिटवीन द रीडिंग्स ऑन अ रूलर, जो वो भी उन्होंने केयरफुली नहीं की हुई. सो दे हैड टू बी stopped and this had to be explained. However, giving an explanation does not mean that they have actually understood it. So अभी तो क्योंकि वो experiment चल रहा था, but एक वो आपने you have to note this down in your head or on a piece of paper कि जी क्या issues encounter हुए and they have to be revisited. तो उसके अलावा जो एक हमारा major issue था वो था with time.
بیکاز اگر ہم لیب میں کر رہے ہوتے یا کسی ایسی جگہ جہاں بچوں کا ایک ایکٹیویٹی روم ان کے لیے علیحدہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے، یا روم کو بھی رہنے دیں، اگر ہم کوئی برآمدہ فار ایگزامپل برآمدے کا ایک حصہ بچوں کے ایکسپیریمنٹس کے لیے ایلوکیٹ کر لیں، تو اس طرح ٹیچرز کو یہ آسانی ہوتی کہ جی وہ پہلے سے ہی تیاری ان کے جو ورک اسٹیشنس کی ہوتی ہے وہ کر لیتی ہیں. اب اس کیس میں ایز یو سو that we had to do everything as the period started. So, and considering کہ ہم نے ان کی flames بھی low رکھی ہوئی تھی, we couldn't get to a point where boiling would actually begin. تو ہم نے ایک ذرا سا آپ کو کلوز اپ دکھایا اور اس سے ہی مجھے بھی انسپریشن ہوئی کہ ایک دو گروپس نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے کاغذ پھاڑ کے اور اپنے تھرمامیٹر کے اوپر اڑا دیے تاکہ وہ ایک طرح کا ڈھکن بن جائے فار دا بیکر، جس کی وجہ سے their temperature was rising very fast. It went up to 91 degrees, but we couldn't continue because their class ended اور ابھی ہم نے پورا ایک ڈبل پیریڈ لگایا تھا and they'd done a very good job. So that is something that I had to keep in mind and then plan ahead کہ اچھا جی اب کیا کرنا ہے. Do we repeat the entire process and risk having the children get very, very bored, or do we do a demonstration in which we engage the children? So that is something that you will now see in the next lecture کہ ہم نے پھر یہ آپٹ کیا کہ ہم اب انسٹیڈ آف کہ ہر بچہ پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کرے کہ we will do a demonstration and yes we will, this is the children's idea that I then borrowed, کہ we will cover the beaker so that the water, ice water heats up faster, but because I will be in charge of the demonstration, so we can use a spirit lamp with a higher flame. اور اس کا پرپز یہ کہ پھر بچے جو ہیں اب وہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پھر کس طرح، کیا میں نے سب کچھ خود کیا یا بچوں کو ایلوکیٹ کیا یا کس طرح کیا، بٹ دی انٹینشن واز آلسو کہ بچے کچھ کم از کم کچھ وقت کے لیے لبریٹ ہو جائیں، ان کو رہائی مل جائے کہ انہیں یہ میجرمنٹس اور کیپنگ ٹریک آف ٹائم اینڈ ٹیمپریچر اینڈ ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکچولی دیکھ سکیں اور سوچ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ڈیمونسٹریشنز آپ کو دی، تو ایز یو نو کہ ایک جو ہمارا بیکر تھا اس میں ہم نے یہ ایک پلاسٹک کا گلاس ڈالا اور اس میں برف ڈالی تھی اور پھر ہم نے اس کو اس طرح رکھ دیا تھا. سو وی ور جسٹ الاؤنگ اٹ ٹو میلٹ. تو میں نے یہ کیا کہ جب کافی سارا پانی اس میں اکٹھا ہو گیا نیچے میں، تو وہ پانی میں نے پھر یہاں انڈیل دیا. اس کو رکھے ہوئے ہمیں ایگزیکٹلی کوئی 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں. یہ انیشلی یہ ساری برف تھی، تو اب وہ پگھل کر پانی بن گئی ہے اور اس میں اب بہت تھوڑی برف رہ گئی ہے، اور اب کئی 2.5 گھنٹوں کے بعد جو ٹیمپریچر ہے وہ کوئی 3 ڈگری سینٹی-گریڈ ہوا ہے. اب اگر یہ پانی کو ہم دیکھیں گے، یہی جو برف پانی بن گئی ہے اب میں اس میں رکھ رہی ہوں، تو اس میں نے رکھا ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ذرا جا رہا ہے ابھی اوپر، اور ابھی اوپر جا رہا ہے، ابھی وہ 15 ڈگری سینٹی-گریڈ ہے. ٹیمپریچر سٹیبلائز کر رہا ہے، یہ کوئی سٹیبلائز کر رہا ہے 18 ڈگری پہ، اور آپ جانتے ہیں سو یہ 18 ڈگری پہ ابھی رک گیا ہے. جو یہاں ہمارا روم ٹیمپریچر ہے وہ 24 ڈگری سینٹی-گریڈ ہے. یہ ہم شروع ہوئے تھے with 0 degree when all the ice was in there. 2 گھنٹے وہ 0 ڈگری میں ہی رہی اور ہم نے وہ پانی جو نیچے اکٹھا ہوا اس کو یہاں ٹرانسفر کر دیا. تو جب ہم نے پانی ٹرانسفر کیا اس وقت پانی کا ٹیمپریچر بھی یہی کوئی 1 اور 2 ڈگریز کے درمیان تھا، اور اس کو ہم نے ایسے رکھ دیا، اور اب اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کوئی 18 ڈگری ہو گیا ہے. اور ہم نے یہاں کوئی کسی قسم کی جو obvious source of heating ہے کہ جی کوئی ہم نے اسپرٹ لیمپ رکھا ہو یا ان کو چولہے پہ رکھا ہو، nothing of that sort has happened. So یہی چیز ریفلیکٹ کرنے والی ہے، اور جو ہمارا عام فہم
ایکسپیرئنس ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی پانی کو رکھتے ہیں اگر تو وہ پھر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایز وی کین سی کہ جی وہ ٹیمپریچر رائز کر کے اینڈ it's 18 still 18 now, little more than 18 now, 19 کی طرف جا رہا ہے. تو what you need to then reflect is کہ اچھا ایونچولی یہ ابھی ہم ایز آئی سے کوئی obvious source of heat تو نہیں ہے, تو ایک تو ہم نے یہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ اگر اوپر چڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہاں ہیٹ دیں, جب ہم واقعی ہیٹ دیتے ہیں ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی سورس آف ہیٹ ہے تو پھر یہ اوپر چڑھ رہا ہے. تو پھر یہ ایک تو ہیٹ کہاں سے اس کو مل رہی ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو الکوہول کی یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے, تھریڈ جو نظر آ رہا ہے, دھاگا الکوہول کا, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا؟ کیا یہ 20 ڈگری تک رک جائے گا, کیا یہ 30-40 ڈگری تک پہنچ جائے گا؟ سو یہ آپ اس کے بارے میں سوچیں, بیکاز دیز آر دی امپورٹنٹ things we need to think about. So thank you.